انسان کی جو ضروریات ہوتی ہے اصل میں بنیادی طور پہ دوسری پیدائش کے ساتھ وہ بھی بدل جاتی ہے۔ پہلی پیدائش کے اوپر انسان کو بہت زیادہ ضرورت جو ہوتی ہے وہ ماں کے پیار کے ساتھ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسمانی توانائی کے لیے، انسان کی نشو و نما کے لیے وہ خوراک اس کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، جس کو متوازن غذا دینے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، اور متوازن غذا ہی ایک صحت مند بچے کی زندگی کے لیے بہترین آپشن ہے۔ اسی طرح وہ انحصار ہوتا ہے والدین کے اوپر کہ جو والدین اس کو دیں گے، اگر صحت مند خوراک دیں گے تو وہ لے لے گا، اگر مضر صحت دیں گے تو وہ مضر صحت کھاتا رہے گا، بیماریاں زیادہ ہو جائیں گی، اس کی نشو و نما رک جائے گی، اس کی ذہنی گروتھ رک جائے گی، اس کا قد رک جائے گا۔ یہ سارے خوراک کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی بحران ہیں وہ اس کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گے اگر والدین اس کی خوراک کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ لیکن یہاں والدین کو بہت زیادہ اختیار ہوتا ہے، جو وہ گروسری خرید کے لائیں گے کچن میں، وہ پکائیں گے، وہی بچہ کھائے گا، اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا جائے گا، اس کا ذائقہ بنتا جائے گا۔ اس کی ایک مثال سادی سی اگر میں دوں تو آپ دیکھ لیجئے گا، 12-13 سال کا بچہ، چائنیز بچہ پاکستانی کھانا کھانے میں بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو، اور اسی طرح پاکستانی بچے کے لیے چائنی کھانا کھانا یا پھر وہ کوئی یورپین کھانا کھانا یا کوئی عجیب و غریب قسم کا کھانا کھانا جو اس کے والدین نے نہیں کھلایا اس کو بچپن میں، اس کے لیے مشکل کا سبب بنتا ہے۔ حالانکہ دوسرا انسان دوسرے علاقے کا، کسی دوسرے ملک کا، وہی اس طرح کی خوراک کھا رہا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ وہ اس کی تہذیب کا حصہ نہیں ہوتی، اس کے والدین نے بچپن میں اس کو دی نہیں ہوتی، اس کا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا، تو وہ نہیں کھاتا۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ آپ بچپن میں ہی بچوں کو صحت مند خوراک دیں، ترجیحات صحت مند خوراک کی ہو، مضر سے چیزیں نہ لائیں۔ جس چیز کے متعلق آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ صحت کے لیے بہترین چیز ہے، وہی گھر میں لے کے آئیں۔ جو مضر صحت ہے اور جو صحت کی خرابی کا باعث بن رہی ہیں چیزیں، اس کو خرید کے گھر میں لے کے ہی نہ آئیں۔ والدین جو لائیں گے، جو دیں گے، وہی بچہ کھائے گا۔ تقریباً 10-12 سال کی عمر تک بھی اس کو جو خوراک دے رہے ہوتے ہیں وہ اسی کا عادی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب دوسری پیدائش کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس میں اس کی ایک تو خوراک کی ضروریات بھی بدل جاتی ہیں۔ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے ساتھ ایک جنسی ضرورت کا عنصر رکھا ہوا ہے، اس کا بھی آغاز ہو جاتا ہے، اس کی خواہش بڑھنے لگ جاتی ہے۔ اور تیسرا جو بڑا عنصر ہے دوسری پیدائش کے اوپر وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کا انحصار بالکل ختم ہو جاتا ہے، وہ خود ذاتی طور پہ انتخاب کرنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی ضروریات بھی بڑھ رہی ہوتی ہے۔ پہلے وہ صرف جسمانی توانائی کے لیے خوراک زیادہ استعمال ہوتی تھی، ہمارے ہاں یہ رواج ہے، حالانکہ شروع سے ہی بچے کو جذباتی، شعوری، عقلی غذا چاہیے ہوتی ہے، لیکن ابھی اس کو اس کی شدت محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ اس وجہ سے وہ اپنی ضروریات کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اس ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کے انتخاب میں اس کی مدد نہیں کرتے تو وہ خود ذاتی انتخاب کر لیتا ہے چیزوں کا۔ تو اس میں آج کل کے زمانے میں جو خطرناک ترین چیزیں ہیں، میں تو نہیں کبھی بھی اس کو خوراک کا نام دینا چاہتا، لیکن ہمارے معاشرے میں اتنی شدت سے اس کی ضرورت بڑھ گیا اور وہ بالکل معمولات زندگی میں دخل ہو چکی ہے، بلکہ جہاں وہ نہیں ہے وہاں انسان کی زندگی ہی نہیں چل پا رہی، اتنا ضروری اس کو سمجھ لیا گیا ہے۔ تو میں کبھی بھی اس کو خوراک سے تعبیر نہیں کر سکتا، لیکن بس کسی سے اس کے جو طور طریقے ہیں، جس طرح ہماری زندگیوں میں ہمارے بچوں کی دوسری پیدائش کے اندر اس کا آغاز ہو جاتا ہے، بطور خوراک سے ہی اس کو تعبیر کیا جائے تاکہ اس کو ڈیل کرنا آسان ہو جائے۔ وہ ہے سوشل میڈیا کا استعمال۔ موبائل بھی ایک ایسی ضرورت بن گئی ہے جو بچہ خوراک کے ساتھ ساتھ اس کو رکھتا ہے، بلکہ کئی دفعہ خوراک کو چھوڑ دیتا ہے اسی موبائل کی وجہ سے۔ اس موبائل کے اندر پوری دنیا بڑی پڑی ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ آپ نے بچوں کے باہر جانے پہ فکر کرنا ہے، باہر اکیلے جا رہے ہیں، کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کوئی آگے پیچھے نہ ہو جائے، کوئی بندہ نہ برا مل جائے، کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ابھی ان کے ہاتھ کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر ہر وہ چیز اویلیبل ہے جو ان کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے اور فائدے مند بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو بہت ضروری اور اہم بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے کہ آپ نے اس کو صرف موبائل نہیں سمجھنا، بلکہ اس کو پوری دنیا سمجھ کے بچے کے ساتھ اس کے اوپر بات چیت کرنی ہے اور اس کو سوشل میڈیا کے استعمال کے اوپر آگاہی دینی ہے، اور اس کے استعمال کے اوپر اس کے اوپر پابندیاں نہیں لگا سکتے، کیونکہ آپ کا اختیار ختم ہوتا جا رہا ہے، وہ آزاد ہوتا جا رہا ہے، وہ معاشرے سے سیکھتا ہے، وہ اپنی شناخت بنا رہا ہوتا ہے، وہ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے بہت مختلف طریقے ہیں جس طریقے سے آپ بچے کے ساتھ ان مواقع کے اوپر اس کے ساتھ ایک دوستانہ ماحول پیدا کر سکتے ہیں اور اس کی حرکت کو آبزرو کر سکتے ہیں، دھیان کر سکتے ہیں اس کا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو یہ حتمی
خطرناک ترین چیز ہے جو اس وقت دنیا میں چل رہی ہے. تو یہ دوسری پیدائش کے ساتھ شدت کے ساتھ انسان کی زندگی میں داخل ہوتی ہے، جیسے اس کی جنسی ضروریات اس کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہے. تو جنسی ضروریات اور سوشل میڈیا کا بھی آپس میں بہت زیادہ تعلق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لڑکے اور لڑکیوں کے اندر رابطے کا باعث بن رہی ہیں. اس وجہ سے وہ آسانی سمجھی جاتی ہے کسی کے ساتھ تعلق بنانے میں، دوستی بنانے میں، ایون شادیاں کرنے میں. بچے جو ہے وہ بہت جلدی کر دیتے ہیں، بعد میں اس کا نقصان والدین کو بھی ہوتا ہے، معاشرے کو بھی ہوتا ہے، اور ان کی اپنی آنے والی زندگی کے اوپر بھی اس کے نیگیٹو اثرات جاتے ہیں. تو اس لیے یہ سوشل میڈیا کا طریقہ پوری دنیا میں ابھی تو اس کے کورسز شروع ہو چکے ہیں کہ بچوں کو بتایا جائے کہ کس طرح استعمال کرنا ہے، برا استعمال کیا ہے، اچھا استعمال کیا ہے، اس سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے. میری رائے کے مطابق آپ کو دوسری پیدائش میں جس ضروریات کا خیال رکھنا ہے ان میں سے ایک اہم ترین ضرورت موبائل ہے، جو آپ نہ دیے بغیر بھی نہیں رہ سکتے. دینی بھی آپ کو لازمی پڑے گی اپنے بچوں کو، لیکن دوسرا سلوشن اس کا یہی ہے کہ آپ اس کے اوپر بھی انتخاب کریں، ڈسکس کریں، بچوں کو قائل کریں. جس طرح آپ خوراک کے معاملے میں کبھی دال بناتے ہوئے اس کے اندر سے پتھر اٹھا لیتے ہیں تاکہ آپ کے اندر کوئی بیماری نہ پیدا ہو، آپ کے بچے کو نقصان دہ نہ ثابت ہو جائے وہ پتھر، اسی طرح جب آپ یہ اس طرح کی خوراک کے بچے کو دے رہے ہیں تو اس کے اندر سے بھی وہ چیزیں چننے کی کوشش کریں. بچے کو اس کی نشاندہی کریں کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ چیزیں ہیں ان کے نقصانات کیا ہے، پھر طریقے سے اس کو ڈیل کریں. پھر اس کے دوستوں کو آبزرو کریں کہ وہ کس طرح کی حرکات کر رہے ہیں، وہ کس طرح کا سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں. تو یہ اس کی زندگی میں ایک غیر معمولی عمل قرار پا سکتا ہے اور وہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے.